الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جی، نماز کے مسائل میں سے جو نماز سے پہلے جن اشیاء کا تعلق ہے ان پر ہم نے بحث پڑھی ہے، سترہ وغیرہ کے مسائل اور اس سے پہلے دیگر مسائل. اب نماز کا آغاز اور پھر نماز کا طریقہ، اب اس میں ہم انشاءاللہ داخل ہونے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے پہلے نماز کے آغاز میں نیت کی جاتی ہے. نیت کا پیچھے بھی اس سے پہلے بھی کچھ اختصار سے ذکر آیا، یہاں پر اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ نیت کیا ہے اور نماز میں نیت کی کیا ضرورت ہے، اور نیت نماز کی صحت کے لیے شرط کیسے ہے، اس کے دلائل کیا ہیں. یہ ساری انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے بھی شیئر کی جائیں گی. اور اسی طرح اس میں نیت زبان سے کرنا، اس کی کیا کوئی ضرورت ہے یا یہ کن کا موقف ہے، اور اس کی وہ زبان سے نیت کرنے کے کیوں قائل ہیں. اور اسی طرح کیا دوران نماز اگر انسان نیت تبدیل کرنا چاہے تو اس کی کوئی صورت بنتی ہے کہ نہیں. تو یہ چند ایک مسائل ہیں جن کا انشاءاللہ اس درس میں ذکر آئے گا. تو نیت میں پہلے نیت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے. لغوی اعتبار سے دل کے عزم اور ارادے کو نیت کہتے ہیں. دل کا عزم اور ارادہ، اس کو نیت کہتے ہیں. اور شرعی طور پر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دل سے کسی عبادت کرنے کا عزم یا پختہ ارادہ ہے. کیونکہ نیت کا تعلق عبادات سے ہے. اللہ کے تقرب اور اللہ کے قرب کے لیے، اجر و ثواب کے حصول کے لیے کسی عبادت کے عزم اور ارادے کو نیت کہتے ہیں. اور عبادت سے مراد یہاں پر فرضی، نفلی، نماز اور دیگر عبادات ساری اس میں شامل ہیں. نماز سے پہلے نیت کرنا شرط ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ نماز حکم تعبدی ہے اور ایسی عبادت ہے جس کی علت ہمیں معلوم نہیں. میں نے بہت تفصیل سے اس کی بات پر پہلے اظہار خیال کیا تھا کہ وہ احکام جن کو ہم حکم تعبدی کہتے ہیں، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، جن کا تعلق اللہ کی بندگی اور اطاعت سے ہے، وہاں پر نیت شرط ہوتی ہے. تو نماز اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت میں اس کے لیے نیت شرط ہے. اور اس پر قرآن و سنت میں کئی ایک دلائل ہیں. قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. لوگوں کو یہی حکم ہے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی درست ملت کا دین ہے. سورۃ البینہ کی آیت ہے. اور اس طرح احادیث میں بھی کئی ایک احادیث میں نبی علیہ السلام نے نیت کی صحت، نیت کے شرط یا لازم ہونے کی طرف اشارہ کیا. جیسے اس حدیث میں آپ نے فرمایا، معروف حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ تمام اعمال انسان کی نیت پر ہی منحصر ہیں، کہ جیسی نیت ویسے ہی اجر ملتا ہے، اور نیت کے مطابق انسان اجر پاتا ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، معروف حدیث ہے. تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت دل کے عزم اور ارادے کا نام ہے. نیت عربی میں کہتے ہی اسے. لیکن دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ کیا زبان سے نیت کے الفاظ بولے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ویسے یہ مسئلہ اتنا کوئی اہتمام کے لائق نہیں تھا، نہ اس پر کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ مرجوع اور مردود سا قول ہے بعض متاخرین، بعض علماء کا، جو بالکل بدعتی سا قول ہے. تو فقہ میں اقوال وہی نقل کرنے چاہیے ویسے جو دلیل کے قریب ہوں، اور جو مردود ہوں، جو بدعت کے قریب ہوں، دلیل سے دور ہوں، ان کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں. لیکن چونکہ یہ مسئلہ لوگوں میں معروف اور منتشر ہے، اس لیے بیان کرنے میں حرج نہیں ہے تاکہ اس کی حقیقت سمجھ آئے. تو زبان سے نیت کی ضرورت ہے کہ نہیں، اس میں پہلا قول یہی ہے کہ زبان سے نیت کرنا درست نہیں، بلکہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، غلط ہے. بدعت سے مراد عبادت میں اضافہ ہے. چونکہ نیت کا تعلق عبادت سے ہے تو عبادت میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہوتا. تو اپنی طرف سے کچھ بھی ہم ایڈ کریں گے تو اپنا اضافہ ہو جائے گا، اور ہر جو
عبادت میں اضافہ ہو اس کو بدعت اور گمراہی کہتے ہیں۔ تو جمہور علماء کرام کا، تمام ائمہ کا قول یہی ہے کہ زبان سے نیت کرنے کا کوئی جواز نہیں، اور پھر نیت ہے ہی دل کے عزم کا نام، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دل سے ہی نیت کی، اور کہیں بھی منقول نہیں کہ آپ نے زبان سے کبھی نیت کے کلمات دہرائے ہوں یا نیت کے کلمات آپ نے کبھی کہے ہوں، اس کا ثبوت ہی نہیں۔ اور عبادات میں اصل توقیف ہے، یہ فقہا یہ لفظ بولتے ہیں توقیف کا۔ توقیف سے مراد کہ جو ثابت ہیں ویسے ہی عبادت کرو، اور اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ نہ کرو، جیسے ثابت ہے ویسے ہی عبادت کرو۔ تو عبادات میں توقیف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ زبان سے کبھی نیت کے الفاظ نہیں بولے، اس لیے ہمیں بھی بولنے کا کوئی جواز نہیں۔ تو جمہور علماء کرام کا یہ قول ہے کہ زبان سے نیت کرنا درست نہیں۔ ان کی دلیل پہلی، اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اور ظاہر جانتا ہے، لہذا اسے بول کر بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں فلاں عبادت کرنے لگا ہوں۔ وہ دلوں کے حالات جانتا ہے، اور نیت کہتے ہی دل کے عزم اور ارادوں کے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دیتے ہو کہ تمہارا دین کیا ہے یا تمہارا عمل کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے حالات جانتا ہے اور وہ ہر چیز سے علم رکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے اور نیت ہے ہی دل کا ارادہ اور عزم، تو پھر زبان سے بولنا نہ ثابت ہے، نہ اس کا جواز ہے، نہ ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہری یعنی بلند آواز سے زبان سے نیت کرنا، یا جہری سے مراد ہے زبان سے بول کر نیت کرنے کے بارے میں کوئی ایک بھی دلیل نہیں ملتی، کوئی بھی دلیل نہیں، نہ نبی اسلام سے، نہ آپ کے صحابہ سے، تابعین وغیرہ معتبر ائمہ سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ زبان سے نیت کرتے ہوں یا اس کے قائل ہوں۔ لہذا ایسا کرنا بدعت ہے۔ بدعت سے مراد عبادت میں اضافہ ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی جہنم جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں بالاتفاق عبادات یعنی نماز، طہارت، زکوٰۃ اور حج، طہارت سے مراد ہے وضو اور غسل، وضو اور غسل میں بھی نیت شرط ہے۔ نماز، وضو، غسل، زکوٰۃ اور حج وغیرہ تمام عبادات میں نیت کا محل اور جگہ دل ہے، یعنی دل سے ہی نیت کی جاتی ہے۔ تو نیت کا محل اور نیت کا مقام وہ دل ہے، زبان نہیں ہے، زبان نہیں۔ لہٰذا اگر انسان نے زبان سے اس کے خلاف نیت کی ہو جو اس کے دل میں ہے، تو اس وقت نیت میں اعتبار دل کا ہوگا، زبان کا نہیں۔ یعنی اگر انسان زبان سے کچھ بولتا بھی ہے، اگر کوئی زبان سے کچھ بولتا بھی ہے جبکہ دل میں وہ بات نہیں ہے، تو اعتبار نیت میں دل کا ہے، زبان کا نہیں۔ نیت میں اعتبار دل کا ہوتا ہے، زبان کا نہیں ہوتا۔ زبان سے کچھ بھی کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہے اگر دل میں وہ عزم نہ ہو۔ دل کے عزم ہی کو نیت کہتے ہیں۔ تو زبان پہ کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، تو ہے وہ جو دل میں ہے، کیونکہ نیت کا تعلق ہی دل کے عزم سے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی زبان سے نیت کرتا ہے لیکن دل میں ارادہ نہیں، تو ایسی نیت ائمہ کے ہاں عبادت کے لیے بالاتفاق قابل قبول نہیں۔ زبان سے کچھ بولتا ہے، دل خالی ہے، تو وہ نیت نہیں ہے۔ اور جہری یعنی زبان سے نیت کرنا نہ واجب ہے اور نہ ہی مستحب، بلکہ ایسا کرنے والا بدعتی اور شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے۔ یہ عبادت میں اضافہ ہے، یہ بدعتی عمل ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ شیخ الاسلام کی عبارت ہے، اور یہی صحیح موقف ہے، اور اکثر ائمہ کا یہی موقف۔ دوسرا قول یہ کہ زبان سے نیت کرنا مستحب عمل ہے۔ یہ مستحب کہتے ہیں بعض متاخرین شافعیہ کا اور بعض حنفیہ کا موقف ہے۔ حنفی ائمہ جو ان کے موت پر ان سے منقول نہیں، متاخرین حنفیہ کا قول ہے، اور اسی طرح شافعیہ، بعض شافعی متاخرین کا۔ متاخرین شافعیہ میں بدعات بہت ملتی ہیں، اور حنفیوں نے بھی اکثر بدعات شافعیوں سے لی ہیں۔ متاخرین شافعیہ میں یعنی جو بعد میں شوافی آئے ہیں، امام شافعی تو ان سے مبرہ ہیں، تو بعد میں آنے والے شافعی فقہاء و علماء میں کچھ بدعات ملتی ہیں، تو یہ بھی انہی کی طرف سے جاری کردہ بدعت ہے،
اور کچھ حنفیوں کا جو متاخرین ہیں ان کا بھی اس طرح کا موقف ہے، جیسے آج کل حنفی زبان سے بول کر نیت کرتے ہیں، شافی بھی ایسے کرتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں شوافے نہیں پائے جاتے اس لیے ہم ان کو نہیں جانتے، تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا کہتے ہیں؟ اس سے زبان کی دل کے ساتھ موافقت ہو جاتی ہے، یہ اپنی طرف سے ہی موافقت پیدا کر لی، موافقت جو دل میں ہے وہی کافی ہے، تو زبان سے بولنے کی دلیل ہی نہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں جیسے حج میں تلبیہ زبان سے کہنا چاہیے، ویسے نماز بھی نماز کی نیت بھی زبان سے ہی کرنی چاہیے۔ تو حج میں تو تلبیہ کہنا ثابت ہے نا اونچی آواز سے، حج میں تلبیہ کہنا اونچی آواز سے ثابت ہے، وہاں پر نبی اسلام سے تلبیہ بار بار دہرانا ثابت ہے، وہ تو حج کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک، اور جب آغاز کر دیں تب بھی لبیک اللہم حجۃ عمرۃ آپ نے فرمایا ہے۔ تو جو جہاں ثابت ہے وہیں پر کریں گے، اور نماز وغیرہ میں ثابت نہیں ہے تو کیوں یہاں پر ہم حج والا عمل لے کے آئیں؟ اور عبادات میں قیاس نہیں چلتا، نماز کو حج پر قیاس نہیں کرتے، حج الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے، جیسے نبی الاسلام نے حج میں کیا ویسے ہی حج میں کیا جائے گا، اور جیسے آپ کا نماز میں عمل ہے تو نماز میں آپ کی سنت کے مطابق ہی نماز پڑھی جائے گی، اور حج والا عمل نماز میں نہیں آئے گا، اس موقع پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو راجہ یہی ہے کہ نیت دل سے ہوگی، زبان سے نہیں، کیونکہ زبان سے نیت کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین اور ائمہ اربعہ سے کچھ بھی ثابت نہیں، ائمہ اربعہ تک بھی کچھ ثابت نہیں، بعد والوں میں اس طرح کی بدعات آئی۔ اب انہوں نے کہا کہ عبادت میں نیت کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہ ہے کہ جب انسان عبادت میں داخل ہو تو پورے اہتمام سے داخل، یعنی وہ اپنی عبادت میں دل کے شعور، عزم اور اہتمام سے داخل ہو، نماز کا آغاز پورے دل کے شعور اور ارادے سے کرے، یہ نہیں کہ خالی دل اور دل مائل نہیں ہے، دل میں کوئی یکسوئی نہیں ہے۔ عبادت محبت کا نام ہے، اور جب انسان عزم سے آتا ہے اللہ کی محبت میں، تبھی عبادت میں جان پیدا ہوتی ہے، عبادت کے اندر روح پیدا ہوتی ہے۔ اگر مریل سا اٹھ کے آ جائے، دل خالی و خولی ہے اور نہ انسان کا میلان ہے نہ کوئی دلچسپی ہے، ایسی عبادت بے جا ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور دوسری بات، ایک بات تو یہ کہ اس سے انسان کے شعور اور اہتمام کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کو کتنا وزن دیتا ہے، کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اور دوسرا، اس سے عبادت اور عادت میں فرق ہوتا ہے، بعض ہماری عادات و عبادات سے ملتی جلتی ہیں، جیسے وضو ہے، وضو میں ویسے بھی کئی لوگ یعنی منہ ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن اگر نیت سے منہ ہاتھ نہ دھوتے وضو نہیں ہوگا۔ اگر رفع حدث کی نیت سے وضو کریں گے، منہ ہاتھ دھوئیں گے اور پورا وضو کریں گے تبھی وضو ہوگا۔ ویسے اپنی عادت کے مطابق یوں ہی انسان صبح اٹھے اور ہاتھ دھو لے، کلی کر لے، چہرہ دھو لے، بازو اور اپنے پاؤں دھو لے، اور نیت نہ ہو وضو کرنے کی تو وضو نہیں ہوتا۔ عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے، اسی طرح کئی لوگ ویسے بھوکا رہ لیتے ہیں پورا دن، صبح سے لے کر شام تک کئی لوگ نہیں کچھ کھاتے، اگر سحری سے پہلے روزے کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ عبادت بن جائے گی، اور اگر روزے کی نیت نہیں کریں گے تو عادتاً انسان ایک دن بھوکا رہے، 2 دن بھوکا رہے، اس کی مرضی ہے، اگر وہ اپنی اس نے ڈائٹ میں اس طرح کی ترتیب رکھی ہے تو اس کی مرضی ہے، جبکہ اس کو نقصان نہیں۔ تو عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے جب انسان نیت کر لیتا ہے تو وہ چیز پھر عادت نہیں رہتی، وہ عبادت میں کنورٹ ہو جاتی، اس لیے نیت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا عبادات میں نیت کرنے کی حکمت کیا؟ چونکہ عبادات کی ایک ہی جنس میں کئی ایک اقسام ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، لہذا ضروری اور لازم ہے کہ ان کے درمیان تمیز اور فرق کیا جائے، تاکہ ان میں سے نفل اور فرض کے درمیان فرق اور عبادت اور عادت میں فرق ہو۔ تو نفل فرض میں فرق کرنے کے لیے، عبادت اور عادت میں فرق کرنے کے لیے، جیسے نمازیں ایک جنس کی ہے نا، کہیں نمازیں ہم فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، تو یہ سے پتہ چلے گا کہ ہم نفل پڑھنے لگے ہیں کہ فرض پڑھنے لگے ہیں، زور سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے لگے ہیں کہ زور کے فرض ہی پڑھ رہے ہیں، روزہ نفلی رکھ رہے ہیں کہ فرضی رکھ رہے ہیں عام دنوں میں۔ تو ان اشیاء کو الگ الگ کرنے کے لیے نیت لازم ہے۔ اس کے بعد نماز میں نیت سے متعلق کچھ مسائل کی طرف نشاندہی ہے۔ پہلے اجمالی طور پر ان مسائل کا ذکر آئے گا، اور پھر ان مسائل کے آگے تفصیل ہے کہ ان پر عمل کرتے ہوئے کیا نیت میں کوئی تبدیلی یا قلب تحویل نیت کی کوئی صورت بنتی ہے کہ نہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ ہر نماز کو متعین کر کے دل میں اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نماز کا تعین میں نماز طے ہو کہ میں کون سی نماز پڑھنے لگا،
ظہر ہے کہ اثر ہے، ظہر ہے کہ اثر ہے، نماز کی تعیین ہونی چاہیے، اور پھر نماز کو اس کے وقت میں پڑھے۔ ظاہر ہے کہ اگر بغیر وقت کے نماز پڑھے گا، بغیر وقت کے نماز پڑھے گا انسان، اگر تو کسی عذر سے ہے پھر تو بات بنتی ہے، اگر بغیر عذر کے ہے تو پھر ایک نماز کو سر سے اتارنے والی بات ہوگی۔ تو ہر نماز کو وقت میں پڑھنا یہی لازم ہے۔ ویسے اس کا تعلق نیت سے نہیں ہے، اس سے ان کی غرض یہ ہے کہ اگر نماز کو انسان وقت میں پڑھے گا تو نیت کا استحضار خود ہی ہو جائے گا، لیکن اگر وقت کے علاوہ پڑھے گا تو پھر نیت پر زیادہ عزم کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی نماز پڑھنے لگا ہے۔ جب آدمی عبادت کی غرض سے نماز کو اس وقت میں ادا کر رہا ہے تو اس میں اس کا وقت پر پڑھنا ہی نیت کے قائم مقام ہے۔ جب وقت پر پڑھ رہا ہے، پتہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، زور کے ٹائم زور کی نماز ہی پڑھنی ہے۔ ہاں، سنتوں اور نوافل کے لیے الگ، سنتوں یا فرضوں کو الگ الگ کرنے کے لیے نیت الگ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ نمازوں کو جمع کر رہا ہو یا فوت شدہ نمازوں کی قضا دے رہا ہو تو اس صورت میں نیت کرنا اور ہر نماز کا تعین کرنا لازم ہے۔ بہر صورت وقت میں پڑھ رہا ہے یا بے وقت پڑھ رہا ہے، بغیر عذر کے اگر بے وقت بھی پڑھ رہا ہے تب بھی نماز کی تعین ضروری ہے، نماز کی تعین ضروری ہے، وقت میں پڑھ رہا ہے تب بھی نماز کی تعین ضروری ہے۔ تو نماز کو متعین کرے کہ وہ نماز کون سی پڑھ رہا ہے۔ تعین میں دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ فرض پڑھ رہا ہے کہ سنتیں وغیرہ پڑھ رہا ہے، فرض ہے یا سنتیں، اور دوسرا تعین میں یہ بات آتی ہے کہ انسان وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر ہے یا عصر ہے، جن کی رکعات خاص طور پر ملتی جلتی ہوں اور ان کو جمع کر کے پڑھنے کی کوشش کی جائے تو پھر ہر ایک کی تعین الگ الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا دوران نماز ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہوا جا سکتا ہے، یعنی دوران نماز نیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اس میں اصل یہ ہے کہ نماز کے آغاز میں نیت ہوتی ہے، ہر ایک نماز کی نیت نماز سے پہلے ہوتی ہے، لیکن اگر انسان نماز اگر شروع کر لے بندہ، تو پھر دوران نماز کسی وجہ سے کیا نیت کو تبدیل کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ ہے کسی وجہ سے۔ اور کوئی وجہ بن جائے، جیسے کوئی بندہ کھڑا ہے مثال کے طور پر سنتیں پڑھنے لگا ہے، 4 سنتیں شروع کی ہیں اس نے ظہر کی، اور پھر اس کو محسوس ہوا کہ ٹائم تھوڑا ہے اور دوران نماز وہ کہتا ہے کہ 2 ہی پڑھ کے سلام پھیر دیتا۔ تو دوران نماز اگر اس کو ایسی کوئی وجہ بن گئی جس سے محسوس ہوا کہ مجھے تبدیل کرنی چاہیے نیت اور اس میں کمی بیشی کی ضرورت ہے، تو یہ اس صورت میں بحث ہے، وگرنہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نیت وہی ہے جو نماز کے شروع میں کی ہے۔ دوران نماز اگر کسی وجہ سے نیت تبدیل کرنا چاہے تو بعض صورتوں میں گنجائش نکلتی ہے، تمام صورتوں میں گنجائش نہیں نکلتی۔ تو یہ تحویل و نیت ہی کی بحث ہے کہ نیت کی تبدیلی نماز شروع کرنے کے بعد کس حد تک جائز یا ممکن ہے۔ اس کی جو صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ مطلق نماز سے معین کی طرف منتقل ہونا۔ مطلق نماز سے معین کی طرف، مطلق کیا ہے؟ ویسے انسان یعنی نوافل پڑھ رہا ہے، مطلق ہوتے ہیں جن کی کوئی وجہ نہ ہو، ویسے مطلق نوافل جن کی پیچھے کوئی وجہ نہیں، وہ سنتیں نہیں ہیں، نماز سے پہلے یا بعد والی سنتیں نہیں ہیں، یا وہ تحیت المسجد نہیں ہے، یا کوئی خاص نہیں ہے، جو بغیر خاص کے عام سی چیز ہے اس کو مطلق کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی مثال کے طور پر نماز میں جائے، وہ سمجھتا ہے کہ 2 نفل پڑھتا ہوں، 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنا شروع کرنے کے بعد وہ سوچے کہ ان کو میں 2 سنتیں ہی بنا لوں، مثال کے طور پر سوچے فجر ٹائم جائے مسجد میں کہ 2 نفل پڑھتا ہوں، 2 نفل پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ 2 سنتیں فجر کی بنا لوں، اب مطلق سے معین کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ یا زور سے پہلے اس نے سنتیں شروع کی اور درمیان میں سوچتا ہے کہ 2 نفل شروع کیے ویسے ہی، اور سوچتا ہے کہ اس کو زور کی سنتیں بنا لیتا ہوں۔ اب مطلق جو نیت ہوتی ہے اس کو معین کی طرف کنورٹ نہیں کر سکتے، جو مطلق جیسے نیت کی ہے ویسے ہی 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ نیت کر کے معین سنتیں پڑھے۔ ویسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فجر کی اذان ہونے کے بعد صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھنا ہی جائز ہے، بلا وجہ اور نوافل وغیرہ پڑھنے سے نبی اسلام نے منع کیا۔ جیسے واضح حدیث ہے، کئی ایک حدیث جیسے آپ فرمائے اذا طلع الفجر فلا صلاۃ الا رکعتي الفجر، جب فجر طلوع ہو جائے، فجر کی اذان ہو جائے تو صرف فجر کی 2 سنتیں ہی پڑھا کرو۔ تو طلوع فجر کے بعد فجر کی صرف 2 سنتیں ہی پڑھنی چاہیے، دیگر نوافل نہیں پڑھنے چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ سویا رہا گیا، اس نے وطر پڑھنے تھے، صبح ٹائم اٹھ کر تہجد پڑھنے یا وطر پڑھنے کا ارادہ تھا،
لیٹ ہو گیا اذان کے بعد اگر جاگ کھلی ہے تو من باب القضاء، قضاء کے طور پر وہ پڑھ لے اپنے وطر فجر سے پہلے پہلے اگر موقع ملتا ہے تو۔ اس کے علاوہ ایسے ہی اذان فجر کے بعد نفل پڑھنے کا کوئی جواز نہیں۔ اذان فجر کے بعد صرف فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں جا کر سنتیں پڑھتا ہے تو 2 سنتیں پڑھے اور بیٹھے۔ اگر کوئی گھر میں سنتیں پڑھتا ہے تو پھر اگر نماز کے ٹائم سے تھوڑا پہلے مسجد میں پہنچ گیا جماعت سے پہلے تو تحیت المسجد کے طور پر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تحیت المسجد کا الگ حکم ہے، وہ سببی نماز ہے، لیکن مطلق نوافل نہ پڑھے۔ تو خیر یہ جو تحویل النیہ ہے نا، کہ پہلے انسان ویسے نوافل کی نیت کرے، بعد میں کسی خاص سنتوں وغیرہ کی نیت کرنے کی کوشش کرے، یا آپ یوں کہیے کہ پہلے انسان جائے مسجد میں کہ میں کچھ نفل پڑھتا ہوں، بعد میں سوچے کہ نہیں فرض نماز رہتی تھی تو ان نوافل کو فرض نماز میں کنورٹ کرنے کی دوران نماز کوشش کرے، تو یہ جائز نہیں۔ تو مطلق نماز سے معین یعنی خاص کی طرف منتقل ہونا، نیت کو تبدیل کرنا جائز نہیں نماز شروع کرنے کے بعد۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص عام نوافل پڑھ رہا تھا، اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے فجر کی 2 سنتیں جو کہ موقدہ ہیں نہیں پڑھی، لہذا وہ دل میں ان کی ادائیگی کی نیت کر لے۔ ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ مطلق نوافل سے معین کی طرف منتقل ہوا ہے اور یہ درست نہیں۔ مطلق نوافل سے معین کی طرف اس طرح سے منتقل نہیں ہوتے۔ جی یہ پہلی صورت تھی۔ تو جو مطلق ہیں وہ ان کو مطلق ہی رکھے، مطلق سے معین کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مطلق ان کی نیت الگ ہے اور معین کی نیت الگ ہے، اور ایک نیت سے ایک نماز ہی پڑھی جاتی ہے، اندر جا کے نیت تبدیل نہیں ہوتی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ معین نماز سے معین کی طرف منتقل ہونا، معین نماز سے معین کی طرف منتقل ہونا یعنی ایک خاص نماز شروع کی ہے، اب اس کو چھوڑ کر دوسری خاص نماز کی نیت دوران نماز کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے کوئی شخص مثال کے طور پر گیا ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز میں وہ مسجد میں گیا ہے، نماز شروع کی ہے، دوران نماز خیال آیا کہ اس کی تو ابھی ظہر بھی باقی ہے، ظہر اس نے نہیں پڑھی، بھول گیا یا کسی وجہ سے رہ گئی، ظہر پڑھنے کا خیال دوران نماز آ جائے جبکہ اس نے نماز شروع کی تھی عصر کی نیت سے۔ اب کیا ظہر کی نیت ختم کر کے وہ عصر کی نیت درمیان میں کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، وہ نیت لغو ہوگی۔ نماز وہی ہے جس نیت سے اس نے شروع کی، ظہر کی نیت سے شروع کیا تو ظہر کی نیت سے ہی پوری کرے۔ ہاں بھول گیا تھا اس لیے بعد میں یعنی عصر کی نیت سے شروع کی تو عصر کی نیت سے ہی پوری کرے، بھول گیا تھا اس لیے بعد میں ظہر پڑھ لے۔ ویسے اگر یاد ہو تو جان بوجھ کر نمازوں کی ترتیب خراب نہیں کرنی چاہیے، اگر یاد ہو تو پہلے ہی انسان قضا دے ظہر کی اور بعد میں عصر پڑھے۔ جو نمازیں کچھ رہ جائیں ایک سے زائد تو ان کو بالترتیب پڑھنا چاہیے۔ اس کی دلیل غزوہ خندق کے موقع پر کچھ دن نبی اسلام کی کچھ نمازیں رہ گئی تھی اپنے وقت سے، جیسے آپ کی عصر کی نماز رہ گئی، مغرب کے بعد جا کر آپ کو موقع ملا تو آپ نے پہلے عصر پڑھی، بعد میں آپ نے مغرب پڑھی، صحابہ کو آپ نے ایسے ہی نماز پڑھائی۔ تو کسی عذر سے اگر کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو اگلی نماز سے پہلے ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر بندہ بھولا ہوا ہو اور اگلی نماز کے دوران یاد ہے تو پھر اس کی نیت خراب کر کے پچھلی کی نیت نہ کرے، اس کو پورا کرے اور بھول چک معاف ہے، بعد میں پچھلی پڑھ لے۔ اب ایک موقف تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پچھلی نماز ہی صحیح درست نیت کے ساتھ پوری کرے اور اگلی نیت وہ لغو ہے، وہ بیکار ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے جو یہاں پر لکھا گیا ہے، وہ یہ بعض علماء نے کہا کہ اگر دوران نماز اپنی نیت وہ توڑتا ہے تو جس کی نیت نئی کی وہ بھی نہیں ہوگی اور جس کی نیت توڑ دی وہ بھی باطل ہو جائے، تو جس نماز میں ہے وہ بھی باطل ہوئی کیونکہ اس کی نیت توڑ دی ہے، اور جس کی نیت دوران نماز کی وہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ دوران نماز نیت کو یوں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ بعض نے کہا دونوں ہی باطل ہیں، لیکن دونوں باطل کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نیت سے نماز شروع کی تھی وہ جاری رکھے، اور درمیان میں نیت تبدیل کرنا لغو اور بیکار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دیکھیے دوسری حالت، معین نماز سے معین نماز کی طرف یعنی خاص نماز سے خاص نماز کی طرف منتقل ہونا۔ مثال کے طور پر ایک شخص عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی شخص عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، اسے یاد آیا کہ اس نے تو زور کی نماز ہی نہیں پڑھی، یا پڑھی تو ہے یا بغیر وضو وغیرہ کے۔ اس وقت اس کا نیت کو تبدیل کر کے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونا صحیح نہیں، کیونکہ وہ معین سے معین کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ایک خاص نیت کو چھوڑ کر
ایک دوسری خاص نیت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس طرح نیت تبدیل نہیں ہوتی. کہتے اس وقت اس کی پہلی نماز بھی درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نیت نے اس کی نیت اس نے گزشتہ نماز کی نیت سے توڑ دی ہے. تو پچھلی نیت توڑ دی ہے کہتے ہیں، اس لیے وہ نماز بھی باطل ہو جائے گی. تو میں نے کہا اس کی یہ کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو نماز اس نے شروع کی تھی اسی نیت کے ساتھ وہ صحیح قرار پائے گی. ہاں، دوران نماز نیت تبدیل کی، وہ نیت لغو ہے، بیکار ہے، اس طرح تبدیل نہیں ہو. یہ موقف زیادہ درست رکھتا ہے بابا. تیسری حالت یہ ہے کہ معین نماز سے مطلق نماز کی طرف منتقل ہونا، یعنی اس نے خاص نیت سے کچھ پڑھنا شروع کیا ہے اور بعد میں اس کو مطلق نوافل میں تبدیل کرے. یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، کیا اس کو منتقل کرنا درست ہے کہ نہیں. یہ کہتے ہیں درست ہے. جیسا کہ ایک آدمی فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہو اور اسے یاد آیا کہ اس نے تو سنتیں پڑھ لی ہیں، لہٰذا وہ مطلق نوافل کی نیت سے اسے مکمل کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اس کی یہ نماز صحیح ہوگی. فجر کی سنتیں پڑھنا شروع کرے، بعد میں سوچے وہ تو پہلے پڑھ چکا ہوں، اور بعد میں اس کو نوافل کی نیت میں کنورٹ کر لے، کہتے ہیں یہ صحیح ہے. تو یہ انہوں نے کچھ یعنی صورتیں پیش کی ہیں. یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ دوران نماز نیت کو تبدیل کرنے کا کس حد تک جواز ہے. اصل میں نے کہا یہاں پر جو شریعت کی نصوص سے جواز نکلتا ہو اس کو ہم جائز کہہ سکتے ہیں. بعض چیزوں میں گنجائش نکلتی ہے، وگرنہ نیت جو کی ہے اسی کے ساتھ نماز پوری کرنی چاہیے. گنجائش کیا نکلتی ہے؟ جیسے آخری صورت میں ایک موقع موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے پہلے معین نماز پڑھ لی ہے اور بعد میں غلط فہمی سے اس نماز کا اس نے آغاز کر لیا. جیسے کوئی پہلے مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ چکا ہے اور وہ بھول گیا، پھر شروع کر لی. اب ظاہر ہے کہ دوبارہ ظہر تو نہیں ہوگی، وہ تو نفل ہی ہوگی، وہ نیت کرے یا نہ کرے. ایک نماز دو دفعہ تو نہیں پڑھی جاتی. اس طرح اگر کسی شخص نے یعنی پہلے کوئی فجر کی سنتیں پڑھ لی ہیں یا وتر پڑھ لی ہیں اور غلط فہمی سے دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دے، تو یہ چیزیں ایک ایک دفعہ ہوتی ہیں، دو دفعہ نہیں ہوتی. تو دوبارہ سے وہ خود ہی مطلق نوافل میں بدل جائیں گے. وہ نیت بدلے یا نہ بدلے، وہ نیت کو چینج کرے یا نہ کرے، کنورٹ کرے یا نہ کرے، جب اس نے پہلے ایک عبادت کر لی ہے، معین عبادت یعنی خاص ہی عبادت نماز وہ پہلے پڑھ چکا ہے، دوبارہ غلط فہمی سے شروع کرے گا تو خود ہی وہ یعنی مطلق بن جائے گی، نوافل میں کنورٹ ہو جائے گی. یہاں پر نیت تبدیل کر لے یا نہ کرے، بات ایک ہی ہے. اسی طرح بعض سنتیں جو دو طرح کی تعداد سے پڑھی جاتی، جیسے ظہر کی سنتیں وہ اکٹھے چار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دو دو کر کے بھی چار پڑھ سکتے ہیں. دونوں طرح سے ان کا پڑھنا صحیح ہے. اگر کوئی شخص ایک تعداد کی نیت سے سنتیں پڑھنا شروع کرے، دوران نماز اگر وہ اس تعداد کو چینج کرنا چاہتا ہے تو اس میں گنجائش موجود ہے، کیونکہ سنتیں تو ایک ہی جنس کی ہیں نا، ایک ہی جنس کی ہیں، ایک ہی نوعیت کی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. جیسے اگر کسی نے دو سنتیں شروع کی ہیں اور اس نے کہا کہ وقت تو موجود ہے، کیوں نہ چار ہی پڑھ لوں، تو ایک سلام کے ساتھ چار پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ سنتیں وہ ایک ہی جنس کی ہیں. وہ زور سے پہلے والی سنتیں راتبہ ہی ہیں، ان کی نوعیت اور ان کی جنس ایک ہی ہے. یا جیسے کسی نے مثال کے طور پر نماز سے پہلے جماعت کا ٹائم قریب ہے، اس نے چار سنتوں کی نیت سے شروع کیا، بعد میں محسوس ہوا کہ ٹائم تو تھوڑا ہے، چار پوری نہیں ہوں گی، تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو دو پڑھ کے سلام پھیر دے. وہ کر سکتا ہے ایسا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ہی نوعیت کی عبادت ہے. اسی طرح اگر کوئی مثال کے طور پر انسان وطر شروع کرتا ہے، پہلے نیت ہی ایک پڑھتا ہوں، بعد میں سوچا نہیں تین پڑھ لوں، تین سے بجائے سوچا پانچ پڑھ لوں، تو پڑھ لے وہ، کیونکہ وطر ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں. تو ان کی تعداد میں کمی بیشی کے آپشن جو موجود ہے، تو یہاں پر نیت کے کمی بیشی کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ. جی، تو جہاں پر اس طرح کی گنجائش ہو کہ جب ایک ہی نوعیت کی عبادت ہو، بس تعداد میں تھوڑا آپشنز ہیں، تو اگر تعداد کو بندہ بدل لیتا ہے تو اس میں کوئی خاص بات نہیں. اور یہ بس کچھ لوگوں کی مسائل سے ناآشنائی ہوتی ہے کہ وہ لازم سمجھ لیتے ہیں ایک چیز کو جبکہ وہ لازم نہیں ہوتی، لازم سمجھ لیتے ہیں جبکہ ایک چیز لازم نہیں ہوتی. تو جیسے کئی لوگ چار سنتیں شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چار پڑھ کے اسلام پھیرنا ہے، جماعت بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ بس سنتیں پڑھنے میں لگے رہتے ہیں. تو اتنا علم ہونا چاہیے، جو شریعت جہاں پر گنجائش دی وہاں پر گنجائش سے فائدہ اٹھائے. بلکہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو ایک بھی رکعت پڑھی وہیں سے اسلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے، کیونکہ نبی السلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ،
جب جماعت کھڑی ہو جائے تو صرف فرض نماز ہی ہوتی ہے، صرف اس بندہ نماز میں شریک ہو جائے اور اپنی سنتیں وغیرہ چھوڑ دے، تو جہاں پر کچھ گنجائش ہے اس گنجائش کو استعمال کیا جائے، وگرنہ اس کے علاوہ جب ایک نیت سے نماز شروع کی ہے تو اسی نیت سے نماز کو ختم کرنا چاہیے، اور دوران نماز نیت کو تبدیل کرنے کی یا توڑنے کی کوشش کرنا عبث اور بیکار ہے۔ تو پچھلی بحث کرنے میں تو خلاصتاً دوبارہ ذکر کیا، کہتے ہیں گزشتہ کلام سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے دوران منتقل ہونے کی تین حالتیں۔ پہلی حالت ہے مطلق سے معین کی طرف، یعنی اگر مطلق لفظ شروع کیے بعد میں سوچا کہ اس کو خاص نماز بنا لوں، اس میں معین درست نہیں اور مطلق کو باقی رکھیں، یعنی جس نیت سے شروع کیا اسی نیت سے نماز پوری کریں، مطلق نوافل پڑھ رہا ہے تو مطلق نوافل ہی پڑھے اور معین نیت نہ بدلتا پھرے۔ دوسری حالت یہ معین سے معین کی طرف، یعنی اگر اثر شروع کیا اور دوران نماز خیال آیا کہ میری تو زور بھی باقی ہے، تو کیا اس کو زور میں تبدیل کرنے تبدیل کرے گا، زور کی نیت سے پورے کر، کہتے ہیں اس میں پہلی نیت باطل ہو جائے گی اور دوسری منعقد نہیں ہوگی۔ تو پہلی نیت کو باطل کرنے کی ضرورت نہیں، جس طرح میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ دوسری نیت لغو ہے، دوسری منعقد نہیں ہوگی، پہلی چلے گی۔ تیسری حالت یہ معین سے مطلق کی طرف، اس میں مطلق کی نیت باقی ہو جائے گی، معین سے مطلق کی طرف، یعنی اگر خاص نماز شروع کی ہے اور انسان کو نماز کے دوران احساس ہوا کہ نماز میں پہلے پڑھ چکا ہوں، تو اس کو نوافل میں کنورٹ کر لے، تو کر لے، کہ نہیں بھی کرے گا تو خود ہی ہو جائے گی، کیونکہ ایک نماز دو دفعہ تو نہیں پڑھی جاتی۔ جی اسی طرح نیت کے مسائل میں سے چند دیگر کی وضاحت آپ کے سامنے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ کہ امام اور مقتدی کی نیت، کہ کیا امام کو الگ سے امامت کی نیت کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا مقتدی کو مقتدی والی نیت کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس بارے میں بھی شریعت میں کوئی خاص ہمیں ہدایت یا رہنمائی نہیں ملتی، واضح کوئی وضاحت نہیں ملتی جس میں نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا کہ امام امامت کی بھی نیت کرے اور مقتدی اقتداء کی بھی نیت کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اضافی چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر بس کہہ دیتے ہیں کہ جب پیچھے کھڑا ہے تو وہ اقتداء کی نیت کر لے، آگے کھڑا ہے تو امامت کی نیت کر لے، لیکن یہ اضافی امور ہے۔ جب کوئی مقتدی ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہا ہوں، جب امام ہے اس کو پتا ہے میں امامت ہی کروا رہا ہوں، تو ان چیزوں کو نیت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایک فطری سی باتیں ہیں۔ خیر جماعت میں امام اور مقتدی کا ہونا، اس کے لیے کم از کم دو آدمیوں کا ہونا، مقتدی کے لیے دو آدمی ہو تو تبھی جماعت ہوتی ہے، اور زیادہ جتنے بھی ہو جائیں بہتر ہے۔ جس قدر مقتدیوں کی تعداد زیادہ ہوگی اس قدر اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ مقتدی کے لیے دل میں امام کی اقتداء کی نیت کرنا بالاتفاق ضروری ہے۔ ضروری تو کسی نے خیر نہیں کہا، ایک اضافی چیز ہے، بعض اس کو کہتے ہیں کہ کر لے، بعض کہتے ہیں نہ کرے، تو ایک اضافی چیز ہے۔ اصل میں جہاں تک نماز ہم کون سی پڑھ رہے ہیں یہ تو نیت ہونی چاہیے، اس سے اضافی جو چیزیں ہیں کہ ہم کہاں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں کہ گھر میں پڑھ رہے ہیں، کسی کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں کہ منفرد پڑھ رہے ہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں۔ دل میں ہے خیال وہی نیت ہے۔ رہا امام، تو کیا اسے امام کی ہونے کی نیت کرنا ہوگی یا نہیں؟ جو امام کے طور پر آگے کھڑا ہے اس کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں امام بنا ہوں؟ کہتے ہیں اس میں فقہا کا تھوڑا اختلاف ہے، دو قول ہے، یہ تھوڑے اختلاف پڑھ لیں پھر میں اس کی صورت آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ یہ جو امام کے لیے امام ہونے کی نیت کرنا، اس میں پہلا قول یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ دل میں نیت کرے کہ وہ امام ہے، یہ امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ دوسرا قول ہے کہ امام کے لیے امامت کی نیت کرنا شرط یا ضروری نہیں، یہ جمہور فقہاء کرام کا قول ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ کہتے جب وہ کھڑا ہے امام بندہ ہے تو اگر اس کو کسی نے امام بنا لیا تو کوئی حرج نہیں، وہ امام بن جائے دوران نماز۔ اور عرب لوگ ویسے امامت کے مسئلہ میں اور جماعت کے مسئلہ میں خاصا وسیع ذہن رکھتے ہیں، ہمارے ہاں وہ ذہن نہیں ہے۔ وہ نبی السلام کے بعض اعمال سے دلیل دیتے ہیں، وہ بعض روایات ہیں کہ نبی السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات رات کو نوافل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، آپ کے ساتھ آ کر کوئی صحابی کھڑے ہو جاتے اور آپ کی امامت میں نماز پڑھتے، آپ پہلے سے امام کے طور پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، جیسے آپ نماز رات کو قیام کرنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس معروف روایت ہے آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے، آپ کو امام بنا لیا، تو شروع سے آپ نے نماز کا آغاز بطور امام کے نہیں کیا تھا، بلکہ درمیان میں آپ کو امام بنایا گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک دفعہ حذیفہ آپ کے ساتھ، کئی صاحب آپ کے ساتھ یوں کھڑے ہوتے تھے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اور چپ کر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے کہ آپ کی قرات سنیں اور آپ کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ لیں، اور آپ منع نہیں کرتے تھے۔ اس حد تک تو ہم قائل ہیں
اگر کوئی رات کو نوافل پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ آ کر کوئی اور کھڑا ہو جائے، کیونکہ نوافل میں زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تو قرآن سننے کا شائق ہے، قرآن سننے کا شوق رکھتے ہیں، وہ آ کے کھڑا ہو گیا، ساتھ شامل ہو گیا، تو ہر طرح وہ بھی ساتھ انشاءاللہ شریک ہو جائے گا۔ نوافل کے حد تک تو صحیح ہے، لیکن عرب لوگ وہ فرائض میں بھی اس میں بڑا توسع کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایک بندہ وہ کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کو، تو دوسرا چپ کر کے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اس کے دائیں طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا مقتدی بن جاتا ہے۔ اب اس شامل ہونے والے کو نہیں پتا یہ کیا پڑھ رہا ہے، بلکہ کئی دفعہ صورتحال بڑی مزے کا خیز، بڑی عجیب سی بن جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا حرم میں وہ لوگ نوافل میں حرم میں کھڑے ہو کر جو حفاظ ہوتے ہیں، قراء ہوتے ہیں، پورا پورا سپارہ دہرا لیتے ہیں، پورا پورا سپارہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک اپنا پارا دہرا رہا تھا نوافل میں، اس کے ساتھ بےچارہ ایک آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے تو پورا پارا پڑھنا تھا، وہ تلاوت کی جا رہا ہے۔ اب جو کھڑا ہوا اس نے سوچا میں کچھ جماعت کا ثواب حاصل کر کے نماز پڑھ لوں، اب بےچارہ پریشان ہو گیا، اب پورا پارا کیسے کھڑا رہے، کیسے سنے، اس نے نماز پڑھ کے نکلنا تھا، تو آخر وہ نماز چھوڑ کے پھر پیچھے ہٹ گیا، اپنی الگ سے نماز پڑھ لی۔ تو ایسی بس اوقات صورتحال بعد میں کھڑے ہونے والوں کے لیے بن جاتی ہے۔ عرب لوگ ایسے اکثر کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کے وہ کیا کرتے ہیں، جب جماعت ختم ہو جاتی ہے نا، تو اگر کوئی مسبوق ہو، یعنی جو جماعت میں لیٹ شریک ہوئے ہوں، وہ کیا کرتے ہیں، نماز پوری کرتے ہیں۔ یعنی اگر دو بندے ہیں، وہ ایک رکعت لیٹ آئے ہیں، تو جب جماعت سے امام سلام پھیرے گا تو اپنی اپنی رکعت پوری کریں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کو امام بنا لیتا ہے، وہ یہ ایسے بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ خواہ مخواہ کا توسع ہے بغیر دلیل کے۔ جب جماعت ختم ہو گیا اور ایک نے اپنی اپنی نماز پوری کرنی ہے، وہاں بھی ایک دوسرے، ایک امام بن گیا، دوسرا مقتدی بن گیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور فرض نمازوں میں جب نماز شروع ہو چکی ہے تو فرض کی نیت سے دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا اس کی دلیل ہے۔ ہاں، نوافل میں جو گنجائش ہوتی ہے وہ فرائض میں گنجائش نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ مسئلہ ان کے ہاں زیر بحث ہے۔ تو پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ امام احمد کے مسلک پر ہیں اصل زیادہ عرب اور زیادہ سعودیہ کے خاص طور پر لوگ، امام احمد کے ہاں کہتے ہیں کہ وہ دل میں جب کھڑا ہو گیا تو وہ نیت کر لے کہ میں امام بن گیا ہوں، اور ساتھ والا اس کے ساتھ بطور مقتدی کے کھڑا ہو جائے۔ تو خیر یہ تھوڑا سا اختلاف موجود ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ امام کے لیے امامت کی نیت کرنا شرط یا ضروری نہیں، ایک قول جمہور فقہاء کرام کا ہے۔ گویا ان کے نزدیک اگر دو آدمی آئیں اور مسجد میں ایک آدمی کو نماز پڑھتے پا لیں اور اسے امام سمجھ کر اس کے پیچھے اقتداء کی نیت سے صف بنا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ان کے ہاں نماز درست ہوگی۔ یہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں، اور ان کی دلیل وہی احادیث ہیں کہ جیسے نبی اسلام رات کو قیام کرتے تو کچھ صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ یہ رمضان کی طاق راتوں میں ایسا ہوا تھا کہ آپ اپنے معتکف میں جو اعتکاف کا مقام تھا وہاں پر آپ نفل پڑھنے لگے، تو لوگ باہر کھڑے ہو کر آپ کی ابتدا میں نوافل میں آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، اور آپ کو نہیں انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تو آپ تو پہلے سے ہی کھڑے تھے، اکیلے پڑھ رہے تھے۔ تو یہ جمہور کی دلیل ہے کہ پہلے سے امام ہونے کی نیت کرنا لازم نہیں، کیونکہ نبی السلام نے کون سی نیت کی ہوتی تھی، آپ نے کون سی نیت کی ہوتی تھی کہ میں ان کا امام ہوں، تو خود بعد میں امام بنا لیتے تھے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے دیکھیے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات لیلۃ من جوف اللیل فصلى فی المسجد۔ سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی السلام ایک دفعہ ایک رات آدھی رات کو نکلے، خرج ذات لیلۃ، آپ نکلے ایک رات، من جوف اللیل، آدھی رات کو، فصلى فی المسجد، مسجد میں آپ نوافل پڑھنے لگے، فصلى رجال بالصلاۃ، کچھ لوگ آپ کی نماز میں شریک ہو گئے، تو کچھ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر، یہ رمضان کی راتوں میں ہوا تھا آخری عشرے میں، فاصبح الناس فتحدثوا، تو صبح لوگوں نے باتیں کی، کچھ لوگوں نے دوسروں کو بتایا کہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ مل کر نوافل میں قرآن سنا ہے۔ تو اگلی رات فاجتمع اکثر منہم، ان سے بھی زیادہ جمع ہو گئے، فصلوا معه، اور سب نے آپ کے ساتھ مل کر نوافل پڑھے، فاصبح الناس فتحدثوا، اگلے صبح پھر لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے جنہوں نے نوافل پڑھے تھے، فکثر اهل المسجد من الليلة الثالثة، تو تیسری رات مسجد میں کافی لوگ جمع ہو گئے، زیادہ لوگ ہو گئے، فخرج رسول اللہ، آپ نکلے، فصلوا بالصلاۃ، انہوں نے آپ کے ساتھ مل کر نوافل پڑھے، فلما كانت الليلة الرابعة، جب چوتھی اگلی رات آئی، عاجز المسجد عن اهله، تو مسجد وہ بھر گئی مسجد والوں سے، مسجد عاجز پڑ گئی لوگوں کو سنبھالنے سے، مراد مسجد لوگوں سے بھر گئی، سارے لوگ جمع ہو گئے، تو آپ نہیں نکلے پھر، حتی خرج للصلاۃ، آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے، فلما قضى الفجر، جب آپ فجر کی نماز پڑھا لیا آپ نے، اقبل علی الناس، آپ نے لوگوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا، فتشہد، آپ نے خطبہ دیا،
ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد لوگو فإنه لم يخفى علی مکانکم، تمہاری موجودگی مجھ پر مخفی نہیں تھی، یعنی مجھے علم تھا کہ تم موجود ہو، لیکنی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها، لیکن مجھے یہ ڈر لگا کہ تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے کہیں قیام اللیل یا صلاۃ تراویح فرض ہی نہ ہو جائے اور پھر تم عاجز پڑ جاؤ، کمزور پڑ جاؤ، اس لیے میں نے بار بار جماعت نہیں کروائی کہ کہیں اللہ اس کو فرض نہ کر دے۔ سے بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو وجہ استدلال کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے قبل اس سے آگاہ نہ تھے، اور نہ ہی آپ نے امامت کی نیت کی تھی، اس لیے امام کے لیے امامت کی نیت لازم نہیں، اور یہی بات صحیح ہے، یہی بات راجح ہے۔ کہتے راجح اس مسئلہ میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ جب کوئی دو آدمی پہلے سے نماز میں داخل ہو جانے والے شخص کی اقتداء کرنا چاہیں تو اسے اشارے وغیرہ سے تنبیہ کر دیں۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں جو عرب علماء کا خیال ہے کہ اگر دو آدمی آئیں اور پہلے سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی ایک آدمی آئے اور اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، تو اس کو اشارہ کر دیں کہ ہم تیرے مقتدی بننا چاہتے ہیں، یہ وہ اس کی ابتدا میں نماز پڑھنے لگے، بس اگر وہ خاموش ہو جائے تو پڑھ لیں، اور اگر وہ ہاتھ سے نہ پڑھنے کا اشارہ کر دے تو نہ پڑھیں، وہ کہے بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، میں تو اپنی پڑھ رہا ہوں، یا میں اپنے نفل پڑھ رہا ہوں یا دوہرا رہا ہوں، تو یہ تکلف ہے خام خواہ، اس طرح سے یہ تکلف ہے۔ نوافل میں میں نے کہا اس کی کچھ اجازت ہے، کیونکہ نوافل میں آپ نے صحابہ کو منع نہیں کیا، اور فرائض میں اس کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی زیادہ توسع کرنا چاہیے۔ ہاں، باقی رہی یہ بات کہ امام کی بطور امام ہونے کی نیت کرنا، یہ لازم نہیں ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے، اور یہ لازم اس لیے بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ یوں ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہم کہہ رہے تھے کہ امام کے لیے امامت کی نیت کرنا یہ اضافی چیز ہے، اس کی ضرورت نہیں، اور یہ تب بھی چیز ڈسٹرب ہوتی ہے جیسے اگر مثال کے طور پر دوران نماز امامت کرواتے ہوئے امام کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ نکلنا چاہے، تو پچھلے شخص کو اپنی جگہ پر مصلی پہ کھڑا کرے گا، جو پچھلا کھڑا ہوا اس نے تو شروع سے امام بننے کی نیت نہیں کی، تو دوران نماز پھر وہ امام بننے کی نیت کرے گا، تو دوران نماز کیا نیت کو بدلتا تھا پھرے، تو اضافی چیزیں ہیں۔ بس نیت کا تعلق ہے انسان کو یہ شعور ہو کہ میں کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں، نفل ہے کہ فرض ہے، ظہر ہے کہ عصر ہے، اس حد تک نیت کافی ہے، باقی فقہا کے تکلفات ہیں، اور اس میں جس حد تک ہم نے بحث پڑھ لی الحمدللہ یہ کافی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے نیت کے مسائل سے متعلق کہ امام اور مقتدی کی نماز کا ایک ہونا شرط ہے، نماز کا ایک ہونا شرط ہے، کیا دونوں کی نیت نماز میں ایک ہی ہونی چاہیے؟ اس میں دو مسئلے آتے ہیں کہ کیا فرض اور نفل میں امام کی اور مقتدی کی نیت مختلف ہو سکتی ہے کہ نہیں، فرض اور نفل میں، یعنی اگر مثال کے طور پر امام نفل پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی فرض کی نیت سے کھڑے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ آتے ہیں جب تراویح ہو رہی ہوتی ہے، تراویح کے دوران آتے ہیں، انہوں نے ابھی فرض پڑھنے اپنے عشاء کے، تو ہم اجازت دیتے ہیں کہ امام کے پیچھے وہ کھڑے ہو جائیں، امام اگرچہ تراویح پڑھا رہا ہے آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے فرض پڑھ لیں، 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں اور 2 اپنی پوری کر کے 4 فرض ادا کر لیں۔ تو اگر امام نفل پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی فرض پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس کی دوسری صورت کیا ہے، اگر امام فرض پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نفل پڑھے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دونوں صورتوں کا ہی جواز ہے، دونوں صورتیں ہی جائز ہیں، احادیث میں دونوں کا جواز واضح موجود ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہ جب امام فرض پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ چکا اور مسجد میں آئے، جماعت کھڑی ہو تو وہ جماعت میں شریک ہو جائے، وہ اس کی نفل ہو جائے گی۔ جیسے اگر کوئی کسی اور مسجد میں نماز پڑھ کے دوسری مسجد میں گیا کسی سے ملنے اپنے کام سے، جماعت کھڑی تو جماعت میں شریک ہو جائے، پیچھے ایسے نہ کھڑا رہے، یا کوئی گھر سے نماز پڑھ کے گیا یا کوئی سفر سے لوٹا، اس نے سمجھا کہ مسجد میں نماز ہو چکی ہے اور مسجد میں گیا جماعت کھڑی ہے، تو جماعت میں شریک ہو جائے، اس کو نفل کا اجر مل جائے گا۔ گھر میں فرض پڑھ چکا ہے، فرض دو دفعہ نہیں پڑھے جاتے، جو اس نے فرض پڑھ لیے سو پڑھ لیے، اب آپ فرمایا کہ جو دوسری پڑھے گا اس کی نفل ہو جائے گی۔ اب امام تو فرض پڑھا رہا ہے اور پیچھے وہ نفل کی نیت سے کھڑا ہو جائے، تو امام فرض پڑھائے اور پیچھے والے نفل کی نیت کر سکتے ہیں جبکہ وہ پیچھے پہلے نماز پڑھ چکے ہیں۔ یہ کئی ایک حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ امام نفل پڑھا رہا ہے اور پیچھے کوئی فرض کی نیت سے کھڑا، تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی جائز ہے، اس کی دلیل موجود ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت معاذ نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے، پھر اپنے محلے کی مسجد میں جا کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، وہ قاری تھے، عالم تھے،
اپنے محلے کی مسجد میں جا کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، تو حضرت معاذ جو پہلے اپنی فرض پڑھ چکے ہوتے تھے، تو حضرت معاذ کی نفل ہوتی تھی اور پیچھے ان کے وہ فرض پڑھتے تھے، تو امام نفل پڑھائے، پیچھے والے فرض پڑھ سکتے ہیں، تو دونوں صورتوں کا جواز موجود ہے۔ دو صورتیں یہ ہیں، اور دو صورتیں مزید کے اگر امام مثال کے طور پر ایک نماز کے فرض پڑھا رہا ہے، تو کیا اس امام کے پیچھے کسی دوسری نماز کے فرائض کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے امام مثال کے طور پر عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، عصر کی جماعت کھڑی ہے، پیچھے آیا کسی نے ظہر نہیں پڑھی، تو کیا عصر کے پیچھے ظہر کی نیت سے کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ امام اور مقتدی کی نیت میں اختلاف ثابت ہے، اور نمازوں کو بالترتیب پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے اندر آگے دو صورتیں، اگر تو دونوں نمازوں کی رکعات کی تعداد ایک جیسی ہو پھر تو کھڑا ہو جائے، لیکن اگر دونوں رکعتوں کی تعداد مختلف ہو تو پھر وہ امام والی نماز ہی کی نیت کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے میں نے جیسے پہلے بیان کیا، زور کسی کی باقی ہے، زور کسی نے نہیں پڑھی اور مسجد میں گیا، عصر کی جماعت کھڑی ہے، تو عصر والے کے پیچھے کھڑا ہو کے اپنی زور کی پہلے پڑھ لے اور عصر بعد میں پڑھ لے، دونوں کی تعداد ایک جیسی ہے، رکعات کی تعداد۔ اور دوسری صورت کیا کہ اگر رکعات کی تعداد مختلف ہو، جیسے کوئی عشاء کی نماز میں پہنچا ہے اور اس نے ابھی مغرب پڑھنی ہے، تو مغرب کی تعداد رکعات کی کم ہے، 3 رکعت وہ 4 کے پیچھے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو یہاں پر پہلے عشاء پڑھ لے اور بعد میں اپنی مغرب پڑھ لے، کیونکہ رکعات کی تعداد میں فرق ہونے کی وجہ سے امام کی اقتداء متاثر ہوگی یا نماز میں خلل آئے گا۔ تو جس حد تک جواز ہے اس حد تک نیت امام اور مقتدی کی مختلف ہو سکتی ہے۔ تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، آپ کتاب سے دیکھ لیجئے۔ کیا امام اور مقتدی کی نماز کا ایک ہونا، یعنی نیت کا ایک ہونا نمازوں میں شرط ہے کہ نہیں؟ یعنی کیا فرض نماز پڑھانے والے کے امام کے پیچھے نفل کی نیت سے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، اور اسی طرح نفل پڑھانے والے کے پیچھے فرض کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب کیا ہے؟ فرض پڑھانے والے امام کے ساتھ اس کی ابتداء میں نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو امام فرض پڑھا رہا ہے اور اپنے فرض پہلے پڑھ چکا ہے، اس کے پیچھے نفل کی نیت سے کھڑا ہو جائے۔ اس کی دلیل ان جابر بن یزید ابن الاسود عن ابیہ، جابر بن یزید اپنے والد یزید بن اسود سے بیان کرتے ہیں، یزید بن اسود صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو غلام شاب، کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ وہ نماز میں شریک ہوئے، وہ نوجوان تھے، اسود بن یزید، یزید بن اسود۔ فلما صلی اذا رجلان لم يصليا في ناحیۃ المسجد، کہ آپ نے نماز پڑھائی اور پیچھے مسجد کے کونے میں 2 آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھی، فدعا بہم، آپ نے دونوں کو بلایا، میں ان کو لے کے آؤ، پیچھے کیوں بیٹھے؟ میں جماعت کروا رہا تھا، وہ پیچھے بیٹھے رہے۔ فجیء بہما ترعد فرائسهما، یہ مینا میں ایسا ہوا تھا، مینا میں تو ان دونوں کو لایا گیا، تو ان کے شانے، ان کے کندھے کانپ رہے تھے خوف کے مارے، پتہ نہیں آپ ہمیں کیا کہیں گے، آپ کی روب اور آپ کی ہیبت بھی تھی۔ فقال، آپ نے پوچھا، ما منعکما ان تصلیا معنا، بھائی کیا رکاوٹ تھی ہمارے ساتھ نماز میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ کہنے لگے قد صلینا فی رحالنا، کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے تھے۔ مینا میں ایسے ہوتا ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ نماز تو نہیں پڑھ سکتے، سارے لوگ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے تھے، تو اس لیے ہم دوبارہ کیوں آپ کے ساتھ نماز پڑھتے؟ آپ نے فرمایا لا تفعلوا، بھائی آئندہ ایسے مت کرو، پیچھے نہ بیٹھے رہا کرو۔ اذا صلی احدکم فی رحلہ، جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ لے یا اپنے خیمے میں نماز پڑھے، ثم ادرک الامام، پھر وہ امام کو نماز پڑھاتے ہوئے پالے، ولم یصلی، کہ ابھی امام نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلی معہ، تو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے، امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے، فإنها له نافلہ، تو وہ اس کی نفل ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے یہ سمجھایا کہ اگرچہ پڑھ بھی آئے ہو تم اور مسجد میں آ گئے، تو فارغ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، تمہاری نفل ہو جائے گی۔ اب امام فرائض پڑھا رہا ہے اور پیچھے نفل پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے اس کی اجازت دی، بلکہ اس کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں، اور صحیح حدیث ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جب امام نفل پڑھ رہا ہو تو کیا فرض کی نیت سے اس کی ابتدا کی جا سکتی ہے کہ یہ نہیں؟ جب امام نفل پڑھ رہا ہو، امام کے نفل اور پچھلے کیا اس کے پیچھے فرض کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ پہلا قول ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ فرض کا مقام نفل سے اعلیٰ ہے، اور امام کی نفلی نماز مقتدی کی فرض نماز سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ یعنی امام کی نفل ہے، کہتے ہیں نفل وہ تو ایک کمزور ہے نا، اور فرض وہ مضبوط ہے،
یہ حنفی اس طرح کی توجہ پیش کرتے ہیں، یہ حنفیوں کا موقف ہے، یا بعض فقہا اس طرح کی توجہ پیش کرتے ہیں کہ جو امام ہے اس کی نیت کمزور ہے، وہ تو نفل کی نیت سے، اور پیچھے مقتدی وہ فرض کی نیت سے، تو فرض وہ نیت سے بڑا ہوتا ہے، تو کمزور کے پیچھے ایک قوت مضبوط نیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ توجہ ہے خاص خام، یہ دلیل کے خلاف بھی ہے۔ تو اس طرح کی توجیحات جب فقہا کرتے ہیں نا دلیل کے خلاف، یہ مردود ہوتی ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، نہیں امام اگرچہ نفل پڑھا رہا ہے، امام کی اگرچہ نفلی بھی ہو، پیچھے فرض کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی اقتداء میں عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرف لوٹتے اور انہیں عشاء کی امامت کرواتے، اور یہ ان کی نفلی اور قوم یعنی مقتدیوں کی فرض ہوتی۔ حدیث صحیح، کئی ایک حدیث موجود ہے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں۔ تو راجہ موقف یہ ہے کہ نفل پڑھنے والے امام کے پیچھے فرض کی اقتداء کرنا جائز ہے، جیسا کہ دلائل سے بات واضح ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ فرض پڑھانے والے کی اقتداء میں فرض پڑھنا جائز ہے، نفل پڑھانے والے کی اقتداء میں فرض پڑھنا اگرچہ اس میں کچھ اختلاف ہے لیکن راجح جواز ہے۔ اس طرح فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنا بالاتفاق جائز ہے۔ یہ مسئلہ کا ایک پہلو نے ذکر کیا، اور میں نے دوسرا بھی بیان کر دیا تھا کہ اگر امام اور مقتدی دونوں کی نمازیں مختلف ہوں، امام کی نماز اور ہے، مقتدی کی نماز اور ہے، امام کی نماز عصر کی ہے، مقتدی کی نماز ظہر کی ابھی باقی ہے، تو چونکہ نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے، اگر کوئی نماز کسی عذر سے رہ جائے، اگر بندہ مسجد میں جائے، اس کی نماز باقی ہے، اگر دونوں کی تعداد رکعات کی ایک جیسی ہے تو اپنی پچھلی نماز کی نیت سے نماز میں داخل ہو جائے، ظہر کی نیت سے کھڑا ہو، ظہر پڑھے امام کے ساتھ اور بعد میں عصر پڑھ لے۔ لیکن اگر رکعات کی تعداد مختلف ہے، پھر وہی پڑھے جو امام پڑھا رہا ہے، اور بعد میں اپنی پچھلی نماز کی قضا دے۔ واللہ اعلم۔ تو یہ تھے نیت سے متعلق کچھ تحویل النیہ، کچھ قلب النیہ، کچھ امام اور مقتدی کی نیت کے اختلاف سے متعلق مسائل جو ہمیں اچھے تھے۔ بارک اللہ فی علمکم و عملکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔